الاسلام سننے جانتے مسلمان پردے میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين۔ بعد توحید کی متوالو شمع رسالت کی پروان غوث و خواجہ کے دیوانوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آگے اس کے متعلق کچھ پیش کروں کہ گنبد خضرا میں آواز فرمانے والے آقا بتاتا زور نبی رحمت شفیع امت محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریے، پڑھیے بابا سے قدر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عادت کے مطابق حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سنہ بغدادی بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منقبت کے دو شعراء کے سماعتوں کے حوالے کرنا سماعتوں میں بخشش کی گزری سبحان اللہ کہ آپ ہیں رب کے ولی اور آپ ہیں رب کے ولی اور آپ ہیں رب کے ولی اور آپ کا رب تدیر غوث اعظم دستگیر یہ غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر کہ آپ شاہوں کی بھی شاہ ہے، آپ شاہوں کی بھی شاہ ہے کہ اور امیروں کے امیر غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر ارے غوث اعظم دستگیر کہ مصطفیٰ کے لاڈلے اتنا کرم فرمائیے، آپ کی محفل سجی ہے آئیے آ جائیے۔ غوث کو مانتے ہیں آپ لوگ؟ ارے غوث پاک کو جانتے ہیں؟ جاننے کے علاوہ مانتے بھی ہیں نا؟ اپنے گھر میں بلانا چاہتے ہیں؟ ایک بار بولیے تو سبحان اللہ۔ کہ مصطفیٰ کے لاڈلے اتنا کرم فرمائیے، آپ کی محفل سجی ہے آئیے آ جائیے، آپ کی محفل سجی ہے آئیے آ جائیے کہ آ کے روشن گھر میرا، آ کے روشن گھر میرا، آ کے روشن گھر میرا ارے کر دیجئے روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر
کہ میری نظروں کو شہدی لاجچا کوئی نہیں، ہر شہدی لاجچا کوئی نہیں، کہ میری نظروں کو شہدی لاجچا کوئی نہیں، میرے دل میں آپ ہی ہیں دوسرا کوئی نہیں، میرے دل میں آپ ہی ہیں دوسرا کوئی نہیں، آپ ہیں سلطان اور میں آپ ہیں، کہ آپ ہیں سلطان اور میں آپ ہیں سلطان اور میں، ارے آپ کے روز رب کے ولی اور آپ کا رب قدیر، غوث اعظم دستگیر، سیدنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدسہ کے بہت مشہور معروف میں چھوٹی سی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر زندہ کو موت کا ذائقہ لینا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ یعنی رب کہہ رہا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، پینا نہیں ہے۔ موت کا مزہ چکھنا ہے، کھانا نہیں ہے۔ موت کا ٹیسٹ لینا ہے، پیٹ بھرنا نہیں ہے۔ آخر معلوم کیا چل رہا ہے، کہاں کسے جا رہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، جس کے اندر روح پائی جائے گی، جس کے اندر جان پائی جائے گی، جس کے اندر جو ہے چلنے کی طاقت پائی جائے گی، جس کے اندر جو ہے بولنے کی قوت پائی جائے گی، جس کے اندر جو ہے دیکھنے کی جو ہے روشنائی پائی جائے گی، جس کے اندر جو ہے پھیلنے کی طاقت پائی جائے گی، یعنی جس کے اندر جو ہے جان پائی جائے گی، اسے مرنا ضرور ہے۔ اب مرنا کسے ہے؟ چاہے وہ بادشاہ ہو یا گدھا، غلام ہو یا آقا، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، ہو یا کوئی بھی شخص ہو، مرنا ضرور ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ضرور ہے، جو زندہ ہے اسے مرنا ضرور ہے، جو زمین کے اوپر ہے قبر میں جانا ضرور ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے دار فنا میں آیا ہے، دار بقا میں جانا ضرور ہے۔ لیکن میرے قوم کی اسلامی بھائیوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے تجھے مرنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے مٹی میں جانا ہے، قرآن کہہ رہا ہے قبر میں ڈالا جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے سوالات کے جوابات دینے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے محشر میں اٹھایا جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے تجھے اپنے نام اعمال کا جو ہے حساب دینا ہوگا۔ لیکن میرے قوم کی اسلامی بھائیوں، ہم اپنی زندگی پہ غور تو کریں، آخر معاملہ کیا ہے؟ ہم نے بھائی کے جنازے کو کاندھا دیا ہے، ہم نے ماں کے جنازے کو کاندھا دیا ہے، ہم نے چچا کو نہلایا ہے، ہم نے جو ہے ہم نے رشتہ داروں کو جو ہے کفن پہنائی ہے، ہم نے جو ہے پڑوسیوں کو جو ہے خوشبو لگائی ہے، ہم نے جو ہے رشتہ داروں کو جو ہے کفنا کر کے نہلا کر کے خوشبو لگا کر کے جنازے کو ساتھ لے کر کے جب ہم عیدگاہ پر پہنچے ہیں، ہم نماز جنازہ ادا کیے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم قبر میں اتر کر کے جو ہے اپنے میت کو جو ہے قبر میں اتارے ہیں۔ لیکن آخر معاملہ کیا ہے؟ جنازہ آج میرے گھر سے نکلا ہے، کل اس کے گھر سے نکلا تھا، کل اس کے گھر سے نکلا تھا، پرسوں پڑوسی کا نکلا تھا، ترسوں رشتہ دار کا نکلا تھا۔ ہم نے ماں کی جنازے کو بھی دیکھا ہے، باپ کے جنازے کو بھی دیکھا ہے، چچا کے جنازے کو بھی دیکھا ہے، بھائی کے جنازے کو بھی دیکھا ہے،
बीवी के जनाजे को भी देखा है, गोया के रिश्तेदार को भी देख लिया, अजीजों अकारीब को भी देख लिया, सबको देखा, रखते जिगर के जनाजे को देखा, लेकिन आखिर मामला क्या है? ईमान पूछा जाए, बता तुझे मरना है, बता तुझे कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, बता तेरे कब्र में मोहम्मद अरबी आएंगे, बता तो सही कल बरोज़े क़यामत जो है तुझे रब के सामने हिसाब देना होगा। जवाब मिलेगा जी जी इमाम साहब मरना तो जरूर है, जी जी इमाम साहब नहलाया जरूर जाएगा, कफनाया जरूर जाएगा, खुशबू जरूर लगाई जाएगी, नमाज जनाजा जरूर पढ़ाई जाएगी, कब्र में जरूर उतारा जाएगा, मुनकर नकीर जरूर आएंगे, मेरे आका जरूर तशरीफ लाएंगे, क़यामत में जरूर उठाया जाएगा। क्योंकि कोई और नहीं कह रहा है, खालिक़े कायनात कह रहा है। कह क्या रहा है? मिन्हा खलक़नाकुम, इसी मिट्टी से पैदा किए गए हो, व फ़ीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में डाले जा रहे हो, व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, और कल बरोज़े क़यामत आखिरत के दिन इसी मिट्टी से उठाए जाओगे, इसी मिट्टी से जो है दोबारा उठाए जाओगे। हमारा ईमान, लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे कौम के भाइयों, मेरे मुसलमानों, मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो जिंदगी। सबके जनाजे को देखने के बाद भी शराब हम पी रहे हैं, ज़िना हम कर रहे हैं, झूठ हम बोल रहे हैं, जुआ हम खेल रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानी हम कर रहे हैं, गुनाह हम कर रहे हैं, नमाजें हम छोड़ रहे हैं, रोजा हम छोड़ रहे हैं, तरावी को हम छोड़ रहे हैं, मस्जिद से दूरी हमने बनाया हुआ है, लोगों से नफरतें हमारे अंदर है, घूसखोरी हमारे अंदर है, जुआखोरी हमारे अंदर है, किसी को सताना पाया हमारे अंदर गया। आखिर मामला क्या है? आखिर जो है वजह क्या है? तो मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि हमारा ईमान कमजोर हो गया है ना भाई? बोलिए तो एक बार, है कि नहीं है? हमारा ईमान कमजोर हो गया है। आखिर मामला क्या है? रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए वक्त है, पड़ोसी का इंतकाल हो गया वक्त है, शादी कहीं पड़ गई वक्त है, बैंक में पैसा लगाना है, निकालना है, मार्केटिंग करनी है, वक्त है। जब दुनिया के लिए वक्त है तो रब्बे करीम के लिए वक्त क्यों नहीं है? खालिक़े कायनात के लिए वक्त क्यों नहीं है? रज़्ज़ाक़ के लिए क्यों वक्त नहीं है? हमने सोच क्या रखा है? हम जवाब ये देते हैं, हजरत नेक अमाल नहीं करते तो क्या हुआ, गुनाह करते तो क्या हुआ, हम ज़िना करते तो क्या हुआ, नमाज को छोड़ रहे हैं, रोजा को छोड़ रहे हैं, तरावी को छोड़ रहे हैं, मस्जिद को दूरी बनाए रखे हुए हैं, क्या हुआ? रब तो गफूर रहीम है, वो तो माफ करने पर कादिर है, वो तो जो है रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ देने वाला है, वो तो खालिक है, हमारी तखलीक कर दी है, हमारी नजर कहाँ जा रही है? वो तो गफूर रहीम है, वो तो रहमान है, वो तो करम करने वाला है, वो तो करीम है। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, याद रखना, जो हमारा रब, जो आपका रब, सारी दुनिया को पैदा करने वाला रब, जहाँ जो है गफूर रहीम भी है, वही मेरा रब कहार भी है, जब्बार भी है। याद रखना मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, जहाँ वो माफ करने पर कुदरत रखता है, वहाँ पकड़ करने पर भी कुदरत रखता है कि नहीं रखता है? बोलिए, रखता है कि नहीं? वो माफ करने वाला है। हमने तो पढ़ा उसका नाम गफूर रहीम है, वो तो करीम है, वो तो रज़्ज़ाक़ है, वो तो रब्बाना है, वो तो आमना है, वो न जाने क्या क्या है। हमने किस नाम पे नजर रखी, उसकी जो है किस अदा पर नजर रखी उस पे जिस पे वो जो है रहम कर रहा है, करम कर रहा है, माफ कर रहा है, अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर रहा है। लेकिन मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, आखिर जो है उस नाम पे क्यों नहीं हमने देखा? आखिर उस सिफत को हमने क्यों नहीं देखा? अरे तेरा रब वाकई में गफूर रहीम है, लेकिन बता तो सही, जब्बार किसी और का रब है? जब्बार मेरा ही रब है, कहार मेरा ही रब है,
بتا تو صحیح جو نمازوں کو چھوڑنے پہ جو قبر میں ساتھ مسلط کرے گا کوئی اور ہے یا میرا رب ہے؟ ہمارا ہی رب ہے نا، ہمارا ہی رب ہے۔ بتائیے کوئی اور رب ہے جو روزہ چھوڑنے پر عذاب دینے پر قدرت رکھتا ہے؟ وہ کسی اور کا رب ہے کیا؟ ہمارا ہی رب ہے نا۔ تراویح چھوڑنے پہ عذاب دینے والا رب کس کا رب ہے؟ میرا ہی رب ہے۔ ماں باپ کو ستانے پہ عذاب دینے والا رب میرا ہی رب ہے۔ ارے جس نے جنت کو پیدا کیا ہے وہ بھی میرا ہی رب ہے، جس نے جہنم کو پیدا کیا ہے وہ میرا ہی رب ہے۔ تو میرے بھائیوں صرف جنت نہ کیجئے بلکہ جہنم کو بھی دیکھیے، کہیں اعمال تو ایسے نہیں کہ جہنم میں جانا پڑے، ہے کہ نہیں بھائی؟ کہیں اعمال تو ایسے نہیں ہیں، کردار تو ایسا نہیں ہے ہمارا کہ صرف رحمانیت کی نظر ہے، صرف ربنا پہ نظر ہے، معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ میرا رب تو رزق دینے والا ہے نا، ایمان ہے نا رزق دینے والا ہے۔ ایک بات بتائیے، جب وہ رب رزق دینے والا ہے تو آپ لوگ دکان کاہے چلاتے ہیں؟ کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ نہیں کیجیے۔ کوئی ڈرائیور ہے تو کسی کا کچھ دکان ہے، کسی کا کوئی کاروبار ہے، کیوں؟ وہ تو رزاق ہے، وعدہ لیا ہوگا وہ رزق دے گا، سوئیے نا رزق دے گا کیا؟ نہیں دے گا رزق۔ پوچھئے گا کیسے؟ تو رزق کے لیے بھی وسیلہ ہونا چاہیے۔ سوچئے کہ میں سویا رہوں، ہاتھ سے کھانا رکھا ہوا ہے، ہم سوچے کہ کھانا رکھو اپنے سے اٹھ کے آ گیا، ایسا ہے کیا؟ ہے کیا؟ بولیے نا، ایسا ہے کہ نہیں؟ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، اڑ کے نہیں آ سکتا۔ پانی رکھا ہوا ہے، اڑ کے نہیں آ سکتا ہے۔ یار جب پانی نہیں آ سکتا ہے، دانا نہیں آ سکتا ہے، تو پھر ہم یہ کیوں سمجھ رکھے ہیں کہ بس مریں گے ڈائریکٹ جنت میں پھنسے ہیں، ڈائریکٹ جنت میں داخلہ ہو جائے گا؟ ایسا کیوں ہے ہمارا؟ تو میرے بھائیو ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک حدیث پاک جو ہے رمضان کے متعلق بارہا سنتے ہوں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی چاند دکھ جاتی ہے تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایمان ہے؟ بولیے نا، ایمان ہے؟ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے اور جس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا وہ نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کسی کے ذہن میں بات ہے کہ امام صاحب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیطان قید ہے، بند ہے، زنجیر میں جکڑ لیا گیا، لیکن ایک بات بتائیے، میرا پڑوسی ہے نا رمضان میں بھی شراب پی رہا ہے، میرا بھائی جو ہے نا رمضان میں بھی زناکاری کر رہا ہے، میرا چچا جو ہے نا رمضان میں بھی غیبت خوری کر رہا ہے، کوئی چغل خوری کر رہا ہے، تو کوئی ماں باپ کو ستا رہا ہے۔ امام صاحب ذرا بتائیے تو آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب شیطان قید ہے تو اس کو کون شیطان چلا رہا ہے؟ سوال ہے نا بھائی؟ بھائی ہے، شیطان قید ہے تو زنا کس نے کرایا ہے؟ شیطان قید ہے تو روزہ کو توڑنے کو کس نے کہا؟ کس نے بہکایا؟ جب شیطان قید ہے پھر رمضان میں بھی زنا، رمضان میں بھی شراب، رمضان میں بھی جوا خوری، رمضان میں بھی ماں باپ کو ستانا، رمضان میں بھی گناہ کرنا، آخر معاملات کیا ہے؟ جب یہ سوال اٹھی تھی تو علماء نے جو ہے بہت ہی بہترین جواب دیا تھا۔ سوال کرنے والے سے پوچھا تھا، بتا تو سائیکل چلاتا ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا تھا، جی حضور ہم تو سائیکل چلاتے ہیں۔ بتا تو صحیح، جب تو سائیکل چلاتا ہے، سائیکل چلانے کے بعد جب تو پیڈل کو مارنا شروع کرتا ہے تو شروع میں کٹھنائی محسوس ہوتی ہے، دقت محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی تو جو ہے کچھ دور جو ہے پیڈل مارتے کچھ دور پیڈل مار کر کے جب تو جاتا ہے، جب تو دیکھتا ہے کہ گاڑی اچھی ریس چل رہی ہے، سائیکل اچھی چل رہی ہے، تو پیڈل کو مارنا موقوف کر دیتا ہے، پیڈل کو مارنا بند کر دیتا ہے۔ بتا، جب تو پیڈل کو مارنا بند کرتا ہے تو
تیری سائیکل چلتی ہے کہ نہیں؟ تو جواب ملے گا نہیں سائیکل تو چل رہی ہے، پیڈل بند ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا. کچھ دور چلنے کے بعد جو پیڈل کو ہم لوگ بند کر دیتے ہیں تو سائیکل چلتی رہتی ہے کچھ دور تک جاتی ہے. اسی طریقے سے میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، جب ہم نے سائیکل کے پیڈل کو مارا تو وہ چند دور چلی گئی بغیر پیڈل مارے ہوئے. اسی طریقے سے ہماری سائیکل کو شیطان نے تقریباً 11 مہینے تک پیڈل مارا ہے. اب بتائیے جس سائیکل کو 11 مہینے تک شیطان نے 12 پیڈل مارا ہے، 12 پیڈل مارا ہے، 12 پیڈل مارا ہے، اب وہ شیطان واقعی میں قید ہے، کیونکہ رب کا فرمان ہے، محمد عربی کی حدیث طیبہ ہے، شیطان کو قید کر لیا گیا لیکن اس لیے نیکی نہیں کر رہا ہے، اس لیے گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے. ارے شیطان نے پیدل کو تو روک لیا ہے لیکن ہماری پہیا کو اتنی تیزی سے چلا دیا ہے کہ وہ مہینہ بھر شیطان پیدل نہ بھی مارے تو ہمارے گناہوں کی سائیکل چلتے رہتی ہے اور عید آ ہی جاتا ہے. ہوتا ہے نا بھائی؟ تو معاملہ یہ ہے، جب سائیکل چلتی ہے ہم نے بریک مارا سائیکل رک گئی. اسی طریقے سے رمضان میں بھی نیکیوں کے بریک سے گناہوں کے سائیکل کو بریک روکنا ہوگا، تخفیف کرنا ہوگا. نہیں تو ہم سوچیں گے کہ آٹومیٹک اپنے آپ اگر یہ سائیکل چلنا بند ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے. شیطان نے 11 مہینے مسلسل پیڈل مارا ہے تو کیسے رکے گا بھائی 28-29 دن. اس لیے میرے بھائی نیکی کر کے جو ہے اپنے پیڈل کو روکیے، گناہوں کے سائیکل کو روکیے. نہیں تو یاد رکھیے گا جہاں وہ معاف کرنے والا ہے وہی عذاب دینے والا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ ایک شخص جو ہے، ایک بزرگ کا انتقال ہوا. فیضان سنت میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک شخص بڑا ہی نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، تہجد گزار تھا، خوب عبادت کرنے والا. لیکن انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، دیکھتا کیا ہے کہ عذاب میں گرفتار ہے. اب حیرت ہوئی، ارے حضرت آپ عذاب میں کیسے گرفتار؟ آپ تو متقی تھے، پرہیزگار تھے، نیک تھے، درود پڑھنے والے تھے، یہ کرنے والے تھے، آپ کیوں گرفتار ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے پڑوسی کے قرآن سمجھتے ہیں آپ لوگ، ہمارے یہاں کہتے ہیں جو لگاتے ہیں ٹاٹی لگاتے ہیں، ٹاٹی بولتے ہیں ادھر، تو اس ٹاٹی سے میں نے ایک تنکا لے کر کے اپنے دانت کو کھود لیا تھا بغیر اجازت. جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک رب مجھے معاف نہیں کرے گا. جنت سے روک دیا گیا. کیوں؟ ایک تنکے کی وجہ سے. اب میرے بھائی غور کیجئے، جب ایک تنکے کی وجہ سے روک دیا گیا. اب آئیے، ایک بزرگ ہیں جنہوں نے دیکھا، یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا لیکن واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے رب کی قہاریت، جباریت اور رحمانیت بتانا. کہ وہ بزرگ جو ہے بڑے شراب خور، کوئی نیک کام نہیں، کوئی رب کی جو ہے فرما برداری نہیں، شراب میں دھت چل رہے تھے. انہوں نے دیکھا کیا کہ رب کریم کا نام زمین پہ گرا ہوا ہے. جیسے ہی دیکھا ہے عشق مچل گیا ہے. مسلمان ہے، شراب میں ہے لیکن ایمان زندہ ہے. انہوں نے اٹھایا، کہا کہ اے رب کے نام، تیرا مقام زمین نہیں ہے، تیرا مقام تو اونچا ہے. انہوں نے اٹھایا ہے، اٹھانے کے بعد اسے غسل دیا ہے، دھلا ہے، دھلنے کے بعد خوشبو لگائی ہے، کپڑا میں لپیٹ کر اس کو اونچی جگہ پہ ڈالا. وہ شراب کھانے میں کام کرتے تھے، شراب کا بھٹا بھی چلتا تھا. تو کیا معاملہ ہوا؟ رب کریم نے اس دور کے جو ہے کتب کو بھیجا، یا غالباً حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے فلاں سے کہہ دو کہ رب کریم نے تیرے گناہوں کی بخشش فرما دی ہے، تجھے معاف کر دیا ہے.
اب وہ بزرگ آتے ہیں، آنے کے بعد پوچھتے ہیں بتاؤ بشر حافی کہاں ہے؟ وہ تو ابھی شراب کی میٹنگ چل رہی ہے، ابھی آپ سے مل نہیں سکتے، مشورہ چل رہا ہے۔ کہا کہ جاؤ رب کا پیغام لے کر کے آیا ہے کوئی۔ باڈی گارڈ گیا، خادم کا جا کر کہا کہ مالک سیٹھ صاحب کوئی رب کا فرمان لے کے آیا ہے۔ جیسے انہوں نے سنا ہے کہ میرے لیے، مجھ گنہگار کے لیے، شرابی کے لیے رب کا فرمان، وہ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آئے پوچھتے ہیں جی بتایا جائے رب کا فرمان کیا ہے؟ وہ بزرگ بھی کہتے ہیں کہ بشر ذرا یہ تو بتا کہ تو بڑا شرابی ہے، تو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکات دیتا، کچھ نہیں کرتا، تو ہر وقت شراب میں ملوث رہتا ہے، شراب کے نشے میں رہتا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ رب نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی ہے، تجھے معاف کر دیا ہے، آخر تو نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے؟ حضرت بشر حافی کہتے ہیں میں نے کوئی اور نیک عمل نہیں کیا ہے، بلکہ رب کریم کا ایک نام جو ہے زمین پہ پڑا ہوا تھا، اسے اٹھا کر کے میں نے غسل دیا ہے، اونچے مقام پہ رکھا ہے، اسی کا نتیجہ ہے میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے، ایک چھوٹی سی نیکی جو ہے بشر کو جو ہے قطب بنا دیا ہے، ولی بنا دیا ہے، رب کا محبوب بنا دیا ہے۔ وہی ایک رب کا ولی ہے جس نے ایک دن کے جو ہے اپنے دانت کو کھودا ہے، اس کی جو ہے پکڑ فرما لی ہے۔ کہ میری گفتگو کا مقصد یہ ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے چھوٹا سمجھ کر کے نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہے چھوٹے سے چھوٹا نیکی جو ہے چھوٹا سمجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ رب جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو بہانہ ڈھونڈتا ہے، اور جب جو ہے پکڑ کرنے پر آتا ہے تو بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے، دونوں میں ہی بہانہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے نیکی چھوٹی ہو اور چاہے نیکی بڑی ہو، اسے ہمیں کرنا چاہیے، اور رب کے جو ہے خفیہ تدبیر سے ڈرنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ نمازی کہیں، کوئی تسبیح اس لیے گن رہا ہے لوگ کہیں کہ بڑا تسبیح گنتا ہے، لوگ زکوٰۃ اس لیے دے رہے ہیں کہ بڑا ہی زکوٰۃ دینے والا ہے، تو رب جو ہے نیت کو دیکھتا ہے۔ رب کیا کرتا ہے؟ نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہاں آئے ہیں، کچھ دوسرے محلے سے بھی آئے ہیں، نیت کیا ہوگی کہ اگر میں محفل میں نہیں جاؤں گا تو دوست ناراض ہوگا، اگر میں محفل میں نہیں جاؤں گا تو میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، محفل میں نہیں جاؤں گا تو ہمارے یہاں بھی کوئی انتقال کرے گا تو نہیں آئے گا، شادی میں نہیں آئے گا، بیاہ میں نہیں۔ اگر یہ نیت ہے تو ثواب بالکل نہیں، اسٹوک ثواب کا تالا بند، ثواب کا تالا بند۔ کیوں؟ کیونکہ راضی کرنے کس کو؟ رشتہ دار کو آئے، راضی کرنے کس کو؟ دوست کو آئے ہیں، راضی کرنے کس کو؟ پڑوسی کو آئے تو رب ثواب نہیں دے گا۔ لیکن نیت کیا ہے؟ جا رہا ہوں، محفل سے کچھ ملے گا، ہم اسے سیکھ لیں گے، اس پر عمل کریں گے اور رب کی رضا حاصل کریں گے۔ اگر یہ نیت ہے تو ثواب، ورنہ اگر رشتہ دار کو راضی کرنے کی نیت ہے تو عذاب ہی عذاب ہے۔ تو سارے اعمال کا دار و مدار نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اپنے اعمال کو سدھاریے۔ ایک حدیث پاک سنیے، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ماہ رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی عبادت کر کے وہ اپنے اوپر جنت واجب نہ کرا لے، اس کے ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ شقی یعنی بدبخت ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، جس کو ماں باپ میسر ہوئے یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک ملی، یعنی ماں ملی یا باپ ملا، اور ان کی خدمت کر کے ان کی جو ہے خدمت کر کے اس نے جو ہے اپنے اوپر جنت واجب نہ کرا لی، اس کے ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شقی ہے یعنی بدبخت ہے۔ تیسری حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں، جس کے پاس
میرا اسم مبارکہ لیا گیا ہو، یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام طیبہ لیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، وہ شقی یعنی بدبخت ہے، اس کے ناک خاک آلود ہو جائیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، لگ بھگ ہر لوگ ان تینوں دور سے گزرتے ہیں۔ میں بھی گزر رہا ہوں، حضرت بھی گزرے ہوں گے، آپ لوگ بھی گزرے ہوں گے، دیگر لوگ بھی گزر رہے ہوں گے۔ کیسے؟ جیسے میں اپنا مثال دوں، میرے پاس رمضان کا مہینہ بھی، میرے ماں باپ بھی ہیں، آقا کا نام بھی بارہا سنتے رہتا ہوں۔ اگر رمضان میں عبادت نہیں کرتا، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، محمد عربی کا اسم مبارکہ سن کے اگر درود پاک نہیں پڑھتا ہوں تو میرے بھی ناک خاک آلود۔ یہ آقا کی حدیث پاک ہے۔ ہر کوئی ان تینوں دور سے گزرتا ہے، ہر کوئی گزرتا ہے، لیکن ہم اس میں غفلت کرتے ہیں، ہم اس میں جو ہے سستی کرتے ہیں۔ ایک دیکھ لیجئے، میں نے جو نوٹس کیا ہے، پچھلے سال بھی 2-4 دن ہوا تھا ماہ رمضان میں کہ آئی پی ایل شروع کر دیا گیا تھا، ایسا ہوا تھا؟ جو آئی پی ایل دیکھتے ہیں ان لوگ کو معلوم ہے، پچھلے سال بھی رمضان میں ایسا ہوا تھا۔ اس سال بھی سننے میں آیا کہ آئی پی ایل شروع ہے رمضان میں، ہے کہ نہیں حسنین بھائی؟ نہیں شروع ہے؟ کوئی میچ شروع ہے بھائی، میچ شروع ہے نا، آئی پی ایل شروع ہے۔ آخر یہ مسئلہ کیا ہے؟ رمضان میں ہی کیوں، غیر رمضان کیوں نہیں بھائی؟ ہمارا مہینہ گھٹتا ہے، آخر اس میں بھی کیوں گھٹائی جا رہی ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو رب کریم کی بارگاہ سے روکا جائے۔ غیر جو ہے ہر طریقے کا چال اپنا ہے، ہر طریقے کا سکنجا کسے گا مسلمانوں پہ، لیکن اصل وہی ہے جو رب کریم کی عبادت کر کے رب کو راضی کر لے، رب کریم کو راضی کر لے۔ ورنہ یاد رکھیے گا میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، مرنا ہر شخص کو ہے، لیکن وہ موت کیسی موت ہوگی جو گناہوں پہ موت ہوگی۔ مرا کیسے؟ گانا سن رہا تھا، انتقال ہو گیا۔ مرا کیسے؟ آج اپنی ماں کو تھپڑ رشید کیا تھا، انتقال کر گیا۔ مرا کیسے؟ شراب پی کے آیا تھا، مر گیا۔ مرا کیسے؟ جو ہے گنڈا گردی کرنے جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مرا کیسے؟ شراب پینے جا رہا تھا، زنا کرنے جا رہا تھا، گناہ کرنے جا رہا تھا، یا پھر کر کے آیا مر گیا۔ یہ موت کیسی موت ہوگی؟ لیکن وہ موت مرا کیسے؟ سجدے کی حالت میں مر گیا ہے۔ جمعہ کی تیاری کر رہا تھا، ظہر کی تیاری کر رہا تھا، نماز کی تیاری کر رہا تھا، روزہ رکھے ہوا تھا، رب کی عبادت کر رہا تھا، تسبیح و تحلیل کر رہا تھا، اس کی روح کب سے انصوری سے پرواز کر گئی۔ یہ موت کیسی موت ہوگی؟ رشک والی موت ہوگی، یہ تحفے والی موت ہوگی۔ لیکن یہ بھی قسمت سے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے نا بھائی؟ قسمت سے نصیب ہوتی ہے، ورنہ لاکھ عبادت کیجئے رب کے خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتے ہیں تو اندیشہ ہے کہ یہ کفر پہ مرے گا۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ جو ماں باپ کو ستائے گا، حدیث پاک ہے کہ کفر پہ مرے گا۔ روزہ چھوڑے گا، کفر پہ مرے گا۔ نماز چھوڑے گا، کفر پہ مرے گا۔ بہت ساری وعیدیں ہیں، بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں، لیکن میرے بھائی غور کیجیے، اپنی زندگی کو سدھاریے۔ مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ بس ایک نقطہ میں دے کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ ابھی جو بات کریں گے ہم لوگ، سمجھے نا، تو میں پوچھوں گا، آپ جواب دے دیجئے گا۔ اچھا یہ بتائیے، آپ صبح میں ناشتہ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں معلوم ہے کیا؟ طاقت کے لیے، بولیے نا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں کرتے ہیں؟ طاقت کے لیے۔ دوپہر میں کھانا کیوں کھایا؟ لنچ کیوں کیا ہے؟ طاقت کے لیے، کمزوری نہ آ جائے۔ کچھ لوگ جو ہے عصر کی نماز کے بعد یا عصر سے پہلے 4-5 بجے بھی ناشتہ کرتے ہیں، تھک گئے ہیں۔ دوپہر کا کھانا اور رات کے کھانے میں کافی ڈیفرنس ہو جاتا ہے حضرت، کافی وقت لگ جاتا ہے، اسی لیے تھوڑا بہت کھا لیتے تاکہ طاقت برقرار رہے۔ ایسا ہے نا؟ رات میں کیوں کھا رہے ہیں؟
کہ حضرت رات میں نہیں کھائیں گے تو کمزور پڑ جائیں گے، ہم بیمار پڑ جائیں گے، بوڑھے جلدی ہو جائیں گے۔ صبح میں ناشتہ کیا طاقت کے لیے، دوپہر میں کھایا طاقت کے لیے، شام میں ناشتہ کیا طاقت کے لیے، رات میں کھانا کھایا طاقت کے لیے۔ ذرا یہ تو بتائیے اس کے لیے نا، یہ باڈی کے لیے، اسی جسم کے لیے نا، اسی جسم کے لیے نا، اسی شریر کے لیے نا۔ لیکن ایک میرا نقطہ، ایک سوال بتائیے، یہ جسم کا تعلق کب تک ہے؟ بولیے نا بھائی، کب تک ہے؟ کب تک ہے؟ بولیے نا بھائی۔ جب تک اس کے اندر روح، جب تک خون گردش کر رہا ہے، جب تک دھڑکن چل رہی ہے، جب تک جسم میں جان ہے، اس کا تعلق ہے۔ لیکن جیسے ہی روح قبض کر لی گئی، روح قبض سے منصوری سے پرواز کر گیا ہے، جیسے ہی روح نکالی گئی ہے، چاہے وہ بھائی ہو، اب بھائی نہیں کہہ رہا ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے، ماں ہے بیٹا نہیں کہہ رہی ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے، چچا ہے بھتیجا نہیں کہہ رہا ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے، بیوی ہے شوہر نہیں کہہ رہی ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائیو ذرا غور تو کیجئے، ہم نے کس جسم کو سوارا ہے، ہم نے کس جسم کو جو ہے طاقتور بنایا ہے۔ ارے یہ جسم جو ہے ایسا جسم ہے، جیسے ہی روح نکالی جا رہی ہے، سارے رشتہ دار جو ہے ہم سے نفرت کر رہے ہیں کہ امام صاحب جتنا جلدی ہو سکے اعلان کر دیجئے، ظہر کے بعد ہو، عصر کے بعد ہو، مغرب کے بعد ہو، جتنا جلد ہو سکے قبر میں ڈال دیا جائے، ورنہ یہ باڈی جو ہے، ورنہ یہ جسم جو ہے بدبو کرنا جو ہے شروع کر دے گا، بدبو پھیلنے جو ہے شروع ہو جائے گی۔ لیکن میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، اگر میں یہاں انتقال کر جاؤں، میرا باپ یہ نہ کہے گا میرا بیٹا آ رہا ہے، میری بیوی یہ نہ کہے گی شوہر آ رہا ہے، میری ماں یہ نہ کہے گی میرا بیٹا آ رہا ہے، میرے جو ہے چچا یہ نہ کہیں گے، دادا یہ نہ کہیں گے، دادی یہ نہ کہے گی میرا پوتا آ رہا ہے، میرا یہ آ رہا ہے، میرا یہ آ رہا ہے، کہیں گے کیا جنازہ آ رہا ہے، اتنے بجے پہنچے گی۔ لیکن میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، یہ جسم فانی ہے، جیسے ہی جو ہے روح کو نکالی گئی ہے، رشتہ داری ختم ہے، سارے رشتے ناطے جو ہے توڑ دیے گئے ہیں۔ لیکن اب جو ہے رشتہ کون باقی ہے؟ اب جو ہے کون سی ایسی شے ہے جو قبر میں جو ہے منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے گی؟ تو آپ بتاتے چلیں گے، کوئی بھی جو ہے سمجھدار انسان جو ہے یہی بتائے گا یہ جسم سے سوال نہیں ہے، یہ جو ہے شریر سے جو ہے سوال نہیں ہے، یہ باڈی سے جو ہے سوال نہیں ہے۔ سوال کس سے کیا جائے گا؟ روح پھر سے ڈالی جائے گی، اٹھایا جائے گا۔ بتا تو صحیح تیرا رب کون ہے، بتا تو صحیح تیرا دین کیا ہے، بتا تو صحیح محمد عربی کے بارے میں تو کہتا کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دکان کیا تھا ساتھ نہ گیا، شراب پیا تھا ساتھ چلا گیا، جوا کھیلا تھا ساتھ چلا گیا، ماں باپ کی نافرمانی کی تھی ساتھ چلا گیا، نمازوں کو چھوڑا تھا ساتھ چلا گیا، روزوں کو چھوڑا تھا ساتھ چلا گیا، تراویح نہیں پڑھی تھی ساتھ چلا گیا، لوگوں کے حقوق کو جو ہے اس نے حق کو مار دیا تھا، لوگوں کو ستایا تھا ساتھ چلا گیا۔ بتائیے تو صحیح، جو بیوی جو ہے ماں باپ کو چھوڑ دی ہے، تمام رشتہ داروں کو چھوڑ دی ہے، تمام سہیلیوں کو چھوڑ کر کے آپ کے گھر میں کس کے لیے آئی ہے؟ ایک شوہر کے لیے آئی ہے۔ وہ ماں جو ہے ہمیں چوٹ لگتی ہے وہ بلک اٹھتی ہے، وہ تڑپ جاتی ہے، وہ بیٹا ہمیں درد ہو اسے بھی درد ہوتا ہے، آخر جو ہے وہ باپ جو ہے ہماری پرورش کرنے کے لیے نہ جانے جو ہے کیسے کیسے طریقے اختیار کرتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا پڑھ لے، میرا بیٹا اچھا کھائے، میرا بیٹا جو ہے اچھا کپڑا پہنے۔ وہ باپ جو ہے جب قبر میں اتارا جا رہا ہے، بیوی سے بولا جائے تو چلی جا قبر میں، تو شریک حیات ہے، تو زندگی کی ساتھی ہے، بیوی بولے گی میں نہیں جا سکتی، میں نہیں جا سکتی۔ بیٹا سے بولا جائے گا تو محبت کرتا تھا تو چلا جا، بولا نہیں جاؤں گا۔ باپ سے بولا جائے گا نہیں جاؤں گا، ماں سے بولا جائے گا نہیں جاؤں گا، رشتہ دار سے بولا جائے گا، دوستوں و احباب سے بولا جائے گا، بولیں گے میں نہیں جاتا۔
اب سوال بتائیے قبر میں کون جائے گا؟ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اب سوچئے رشتہ دار گیا کیا؟ آپ ہی لوگ جواب دیجئے بھائی، رشتہ دار گیا؟ بولیے نا بھائی، گیا؟ نہیں گیا، بیوی گئی؟ نہیں گئی، باپ گیا؟ نہیں گیا، بیٹا گیا؟ نہیں گیا، بیٹی گئی؟ نہیں گئی، دادی گئی؟ نہیں گئی، دادا گیا؟ نہیں گیا، گیا کون؟ کون گیا؟ قبر میں کون گیا؟ کون گیا؟ گیا میرے اعمال گئے، یا جو انتقال کیا، جو مرا اس کے اعمال گئے۔ تو یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا میرے بھائی، اگر حلال نہیں بلکہ حرام طریقے سے پیسے کما کر کے اگر بیوی بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو یہ قبر میں نہیں جائیں گے، قبر کے ساتھی نہیں بنیں گے۔ ساتھی کون بنے گا؟ میرے اعمال بنیں گے۔ لیکن سوچئے، غور کیجئے، کہیں ایسا ہوا شراب گیا، زنا گیا، ماں باپ کو ستایا وہ گیا، نماز چھوڑا تھا وہ گیا، روزہ چھوڑا تھا وہ گیا، ہم نے گناہ کیا تو یعنی گناہگار ہو کر کے مرے، قبر میں چلے گئے، ڈالا گیا، بند کر دیا گیا۔ اب منکر نکیر آ گئے، پوچھ رہے ہیں من بن کو بتا تیرا لیکن گناہوں کا بادل سر پہ چھایا ہوا ہے، جواب نہیں دینے دیتا۔ منکر نکیر پوچھے بتا تیرا رب کون؟ کوئی جواب نہیں۔ دوسرا سوال، بتا تیرا دین کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ تیسرا سوال، بتا اس شخص کے بارے میں، محمد عربی کے بارے میں، تو کہتا کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ کیوں؟ گناہوں کے سبب۔ اب رب کا حکم ہوا عذاب کے فرشتوں اسے عذاب دینا شروع، اسے عذاب میں مبتلا کر دو۔ میرے بھائی غور کیجئے گا، زندگی گزار رہے ہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو گناہگار مرے، کفر پہ مرے، بے ایمان ہو کر کے اگر ہم مر گئے۔ جیسے سوال ہر کسی سے سوال پوچھا جاتا ہے، یہ حق ہے، کوئی بھی فرقے کا ہو، کوئی بھی کاسٹ کا ہو، سوال ہر کسی سے ہو، سوال ہر کسی سے ہو۔ لیکن سوچئے ہم ہی لوگ انتقال کرنے کے بعد منکر نکیر سوال پوچھ رہے ہیں، کوئی جواب نہیں ہے، اور رب کا حکم ہو گیا اس کے قبر میں آگ بھڑکا دی، آگ بھڑکا دی گئی قبر میں۔ اب آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور ہم جل رہے ہیں، تو یہ جسم برداشت کرنے کے لائق ہے؟ نہیں۔ اس کا نمونہ ایک بزرگ کا نام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، وہ جب رات ہوتی تھی نا وہ ایک چراغ جلاتے تھے، جلانے کے بعد اپنے انگوٹھے کو رکھتے، تھوڑی دیر جب جلنے لگتی تو پھر ہٹا لیتے کہ قاسم جب تجھے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو رہی ہے، تجھ سے جو ہے جہنم کی آگ کیسے برداشت ہو؟ اسی طریقے سے
ہم لوگ بھی غور کیجئے گا، گھر جائیے گا، ابھی تو موم بتی وغیرہ کے زمانے، گیس کا زمانہ ہے، گیس کو کھولیے گا، زیادہ نہیں 10 سیکنڈ انگلی کو رکھیے گا، جو ہے گجرا انگلی کا بھاؤ سب سمجھ میں آ جائے گا اس کو کہ جل رہا ہے کہ نہیں، ہے نا بھائی، جلا رہی ہے کہ نہیں یار۔ جب 10 سیکنڈ کے لیے اس آگ کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں جسے 70 مرتبہ بجھایا گیا ہو، لیکن وہ آگ جس کے اندر دھواں نہیں ہے، کالی ہے، ایک دم سیاہ ہے، جب اس آگ میں ڈالے جائیں گے تو کیسے برداشت کریں گے؟ سیدھا سادہ میری گفتگو کا آخری لمحات یہی ہے کہ میرے بھائیوں اپنی زندگی کو بدلیے۔ جب تک ہم نہیں چاہیں گے ہماری نسلیں نہیں بدلے گی۔ آپ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر باپ شرابی ہے تو بیٹا بھلے ہی اعلان نہ پیے لیکن چھپ کر ضرور پیے گا۔ باپ بے نمازی ہے تو بیٹا ضرور بے نمازی ہوگا۔ اگر باپ زناکار ہے تو بیٹا بیٹی ضرور زناکار نکلیں گے۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہماری نسلوں کو کیسے سدھارنا ہے، کہیں کیسے جو ہے جن صراط المستقیم پہ چلانا ہے۔ ہم سدھر جائیں گے، ہماری نسلیں سدھر جائیں گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کر پڑھیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول صلی اللہ علیہ یا حبیب سلام علیہ صلوات اللہ علیہ حبیب یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حور گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم